الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندہ مومن کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے جب میں اس کی اہل دنیا میں سے کسی محبوب ترین چیز کو قبض کر لوں، پھر وہ اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے سوائے جنت کے۔ یعنی بندہ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی مصیبت پیش آئے، چاہے وہ موت کی صورت میں ہو، خدا نخواستہ اولاد میں کسی کا انتقال ہو گیا، ماں باپ میں کسی کا انتقال ہو گیا، بہن بھائیوں میں انتقال ہو گیا، جن سے انسان کو زیادہ محبت ہے ان میں کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، تو بندہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس موقع پر وہ اللہ سے اس مصیبت پر اجر کی امید رکھے، اس لیے کہ حدیث شریف کی روح سے بندہ مومن کو تکلیف پہنچے تب بھی اس کا فائدہ ہے، اس کو راحت ملی تب بھی اس کا فائدہ ہے، اس کو دکھ اور غم ہو اس وقت بھی اس کا فائدہ ہے، اور اگر اس کو راحت چین سکون ملے اور فراوانی ملے تو بھی اس میں اس کا فائدہ ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ ان دونوں اوقات کے جو احوال ہیں ان میں جو رہنمائی شریعت کی ان پر عمل کرے۔ اگر دکھ اور تکلیف والا حال ہے تو اس پہ رہنمائی ہے صبر کی اور اللہ سے اجر کی امید کی، اور اگر نعمت ہے، چین سکون ہے، فراوانی ہے، تو اس وقت کی ہدایت ہے شکر اور اس کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا۔ جب بندہ ان دونوں ہدایتوں پر عمل کرے گا ان دونوں حالات میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندہ مومن کے لیے میرے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اس کو کیا چاہیے؟ جب اللہ کی طرف سے جنت کسی کو مل جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی صورت میں ملے تو اس کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان میں کوئی دکھ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر سوار ہونے لگتا ہے اور وہ بار بار اس دکھ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی وہ مایوسی کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں، مایوسی کے حالات میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے اس حدیث شریف میں بڑی عظیم ایک رہنمائی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس دکھ کو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی زیادتی کا ذریعہ سمجھے، تو انشاءاللہ ان کو اللہ کے ہاں اس پر عوض میں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بھی احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔